بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروفیسر عزیز لاہوری، آج میں جس شخصیت کے پاس موجود ہوں، میں اگر یہ کہوں کہ یہ سمبل آف موٹیویشن ہے تو یہ غلط نہیں ہوگا، کیونکہ محترم فہد نور صاحب جو ہیں آج کل اسسٹنٹ کمشنر ہیں، ماشاء اللہ کمشنر آفس میں ان کا آفس ہے، اور پہلے یہ ایکسائز ڈپارٹمنٹ میں تھے۔ پی ایم ایس کے بعد پھر سر جو ہیں یہ اسسٹنٹ کمشنر جو ہے ان کی اپوائنٹمنٹ ہوئی، تو آج کل ڈی جی خان میں ان کی پوسٹنگ ہے۔ تو ہر نوجوان کا یہ خواب ہوتا ہے کہ کاش وہ بیوروکریسی میں ہوتا، وہ اسسٹنٹ کمشنر ہوتا۔ تو یہ ساری کہانی فہد نور صاحب اپنی زبانی سنائیں گے کہ اپنے کیریئر کا آغاز کیسے کیا، سب سے پہلے تو اپنی ایجوکیشن جو ہے وہ کہاں سے سٹارٹ کی، اور اس کے بعد کیسے ان کے ذہن میں آیا کہ میں نے پی ایم ایس کرنا ہے یا سی ایس ایس کرنا ہے۔ تو سر اپنی کہانی اپنی زبانی سنائیں گے سر؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تھینک یو ویری مچ سر۔ سب سے پہلے آپ کا شکریہ، آپ نے ٹائم نکالا اور آپ کے الفاظ کا کہ آپ نے بڑے اچھے انداز میں میرا جو ہے نا تعارف کروایا۔ میں جو ہے سٹارٹ کروں گا اپنے ایجوکیشنل بیک گراؤنڈ سے۔ جی بیسیکلی تو میرا تعلق ڈی جی خان سے ہی ہے سر، اور میری رہائش بھی آبائی گھر بھی یہیں پہ ہے سر۔ ایجوکیشن جو اسکول ایجوکیشن تھی میری، وہ بھی ڈی جی خان سے ہی ہے، گورنمنٹ کے اداروں سے، گورنمنٹ ہائی اسکول نمبر 1 سے میں نے میٹرک کیا۔ اس کے بعد گورنمنٹ کالج بوائز جو آج کل 17 بلاک میں ہے، وہ پہلے ادھر ہی ہوتا تھا جہاں پہ آج کل غازی یونیورسٹی ہے، تو وہاں سے ایف ایس سی میں نے کی پری انجینئرنگ کے ساتھ جی۔ تو اس کے بعد الیکٹریکل انجینئرنگ سر میں نے یو ٹی ٹیکسلا میں 2009 to 13 میرا بیچ تھا، وہاں سے میں نے گریجویشن کی سر الیکٹریکل انجینئرنگ میں۔ سو بیسیکلی بائی پروفیشن آئی ایم این انجینئر، الیکٹریکل انجینئر سر۔ صحیح۔ اور دین انجینئرنگ کرنے کے بعد بیوروکریسی جو ہے وہ ڈیورنگ مائی اسٹڈیز اٹ واز مائی ایم کہ میں کوئی مین اسٹریم بیوروکریسی جوائن کروں۔ آبویسلی سوشل میڈیا جب سے آیا تو ہمارے جو سینئرس تھے ان میں سے کچھ لوگ سی ایس ایس پی ایم ایس ڈیورنگ دیئر اسٹڈیز ایٹ یونیورسٹی انہوں نے اسٹارٹ کیا ہوا تھا، تو ان سے ایک موٹیویشن ملتی تھی۔ وہیں سے ہی میں بھی جو ہے وہ ڈیلی کے نیوز پیپر پڑھنا، انگلش نیوز پیپر، ڈان نیوز پیپر ہو گیا، اردو کا جنگ نیوز پیپر ہمارے اس ٹائم مجھے یاد ہے یونیورسٹی میں آیا کرتا تھا ہاسٹل میں، تو میں شام کو جو ہے وہ تھوڑا ٹائم نکال کے ایک جنرل نالج کے لیے میں جو ہے وہ اس کا مطالعہ کر لیتا تھا ادر دین دا اسٹڈیز آف انجینئرنگ۔ تو بس گریجویشن کرنے کے بعد پھر میں نے اپنے کمپیٹیٹیو ایگزام کے لیے تیاری سٹارٹ کی، جو فارمل ایک تیاری ہوتی ہے۔ میں نے ایک انسٹیٹیوٹ بھی جوائن کیا تھا وین آئی واز ان راول پنڈی۔ ٹیکسلا جو ہے وہ کیونکہ تحصیل ہے، یو ٹی ٹیکسلا وہاں پہ تھی، تو آفٹر گریجویشن آئی شفٹیڈ ان راول پنڈی۔ بڑے بھائی کی فیملی وہاں پہ ہوتی تو میں نے وہاں پہ جوائن کیا تھا۔ سو اس کے بعد پھر جب تیاری سٹارٹ کی تو نہ صرف سی ایس ایس پی ایم ایس بلکہ ادر کمپیٹیٹیو ایگزام کی طرف بھی رجحان ہوا۔ سنگل پیپر ایگزام جو پی پی ایس سی کے ہوتے ہیں یا ایف پی ایس سی کے ہوتے ہیں یا این ٹی ایس کے ہوتے ہیں۔ صحیح۔ تو اس دوران پھر میرا جو کیریئر ہے وہ بیسیکلی سٹارٹ ہوا گورنمنٹ سیکٹر میں اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ سے ایز اے ایجوکیٹر۔ فار دا ٹائم بینگ میں نے سوچا کہ میں جو ہے وہ ایک گورنمنٹ انسٹیٹیوٹ جوائن کر لیتا ہوں، اس سے یہ ہوگا کہ ایٹ لیسٹ بندہ سیلف سفیشینٹ بھی ہو جاتا ہے، انڈیپینڈنٹ بھی ہو جاتا ہے، اور ساتھ ساتھ پھر بندہ تیاری بھی کرتا ہے۔ صحیح۔ سو آئی جوائنڈ اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ ہیئر ان ڈی جی خان back in 2017. For 1.5 year I remained there، اور اس دوران جو ہے وہ پنجاب پبلک سروس کمیشن کے جو ہے سنگل پیپر ایگزام ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن ڈپارٹمنٹ میں پوسٹس آئیں انسپیکٹر کی سر۔ سو کیونکہ تیاری میری تھی پڑی سی ایس ایس پی ایم ایس کی بھی، میں تیاری کر بھی رہا تھا، تو آئی اپیئرڈ ان دیٹ ایگزام، سنگل پیپر جو تھا۔ سو فارچونیٹلی الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے کرم کیا، 2018 میں مڈ آف 2018 میں میرا جو ہے وہ ایکسائز انسپیکٹر کا ایگزام کوالیفائی ہوا، اور
جسٹ لائک ارلیئر میں نے جیسے بتایا کہ میں نے ایجوکیٹر جوائن کیا ہوا تھا تو اٹ واز کوائٹ بیٹر کہ میں ایجوکیٹر کے بعد میں انسپیکٹر کی جو ہے وہ جاب جوائن کروں. سو آئی جوائنڈ انسپیکٹر ایکسائز جاب ہیئر ان ڈی جی خان. تو دیٹ واز اے گڈ جاب بیسیکلی. تو اس کے ساتھ ہی جو ہے وہ ایک جو اسٹڈی کا ایک ٹیمپو تھا وہ تھوڑا سا میرا مان پڑ گیا کہ میں اس CSS/PMS کو جو ہے نا وہ میں نے تھوڑا بیک برنر پہ ڈال دیا. میں نے کہا یار گھر میں ہے تو ایک اچھی جاب ہے, یونیفارم والی جاب ہے, اس میں تھوڑے سے پرکس بھی ہوتے ہیں اور اس میں باقی معاملات بھی ہیں اور گھر پر بھی تھے. بٹ ود دا پیسج آف ٹائم آئی ریئلائزڈ کہ آئی شوڈ پرسو مائی میجر ایم دیٹ واز CSS/PMS. سو 2020 میں جب آپ کو یاد ہوگا کہ کووڈ آیا, ایک وبا پھیلی پوری دنیا میں, اس کے ساتھ ہی جو ہے وہ انسٹیٹیوٹس بھی بند ہو گئے, ڈپارٹمنٹس بند ہو گئے, ایک طرح سے کرفیو لگ گیا تھا ہر چیز پہ. تو مجھے جو ہے وہ ایکسائز ڈپارٹمنٹ سے 3-4 مہینے کی جو ہے وہ, کیونکہ ڈپارٹمنٹ بند ہو گئے تھے, ٹوٹل ایک سرکل ایک سائیکل ہی کلوز ہو گیا تھا, ایک ایکٹیویٹی ختم ہو گئی تھی جابس کی اور باقی معاملات کی. تو مجھے تھوڑا سا نا ایک ریلیف مل گیا اس ٹائم میں. سو اس کو ایک بلیسنگ ان ڈسگائز سمجھتے ہوئے میں نے اس ٹائم کو یوٹیلائز کیا, ان 3-4 مہینوں کو میں نے دوبارہ پریپریشن سٹارٹ کر دی اپنی. کہ میں اب کووڈ کا مجھے چھٹی ملی ہوئی تھی, لکیلی مجھے چھٹی لینی بھی نہیں پڑی. تو 3-4 مہینے آف تھا ڈپارٹمنٹ, تو میں نے اس دوران سر پریپریشن سٹارٹ کی فارملی. لکیلی الحمدللہ آئی کوالیفائڈ فار دا انٹرویو فار PMS 2020. اور جسٹ PMS کے انٹرویو کے لیے میں نے کوئی 2 سے 3 ویکس جو ہے وہ چھٹی اویل کی تھی. سو الحمدللہ وہ جو ایک ڈیوریشن کووڈ کا تھا, بینگ اے بلیسنگ ان ڈسگائز, میں نے اس کو کنورٹ کیا, یوز کیا اپنے اس سکسیس سٹوری کے لیے. تو الحمدللہ اللہ پاک نے کرم کیا, پھر انٹرویو کوالیفائی کیا, پھر سائیکولوجیکل ٹیسٹنگ تھی, میڈیکل ایگزامینیشن, جو بھی معاملات تھے وہ الحمدللہ اللہ پاک نے کرم کیا. دین آئی فائنلی گاٹ سلیکٹڈ ان PMS پروونشل مینجمنٹ سروس پنجاب. تو یہ سر میرا ایک ایجوکیشنل بیک گراؤنڈ تھا اور میری جو سکسیس سٹوری تھی وچ لیڈ می ٹو جوائن دی سروس. اور اس کے بعد دین ٹریننگ اینڈ باقی معاملات کے بعد دین آئی سروڈ ان سیکریٹریٹ, ساؤتھ پنجاب سیکریٹریٹ میں 1 ایئر وہاں سرو کیا. سو ریسنٹلی آئی جوائنڈ ہیئر ایز اسسٹنٹ کمشنر جنرل ایٹ کمشنر آفس DG خان بیک ان May 2024. سو آلموسٹ مجھے ابھی تقریباً 4-5 مہینے یہاں پہ ہو گئے. تو الحمدللہ اللہ کا کرم ہے, اللہ تعالیٰ کا شکر ہے. سر یہ PMS میں سر ریٹن مطلب 3 پیپر ہوتے ہیں؟ نہیں سر, PMS از اے 12 پیپرس ایگزام. جی سر, اس میں 6 کمپلسری ہوتے ہیں, 6 آپشنل ہوتے ہیں سر. لائک CSS لائک وائز ایگزیکٹلی 1200 نمبر کا ریٹن ایگزام ہوتا ہے سر. اچھا. تو اس کے بعد پھر 300 مارکس کا جو ہے وہ انٹرویو ہوتا ہے سر. اچھا. دین سائیکولوجیکل, یہ 3 فیزز ہوتے ہیں سر. ریٹن, سائیکولوجیکل سیکنڈ, اینڈ تھرڈ ون لاسٹ از انٹرویو جو فائنل سلیکشن ہوتی ہے. جی سر. تو سر دیکھیں یہ ڈریم ہوتا ہے ایک نوجوان کا کہ اسسٹنٹ کمشنر, سر ایک نام دیکھیں, نام ہی کافی ہے. الحمدللہ. تو سر آپ کی کیا فیلنگس ہیں جب آپ کی سلیکشن ہوئی اور ماشاءاللہ اپنے آفس, آپ کو زبردست آفس ہے, تو کیا واٹ آر یور فیلنگس سر؟ سر الحمدللہ سب سے پہلے تو میں اللہ کا شکر ادا کروں گا, پیرنٹس کا شکر ادا کروں گا. آبویسلی ان کی دعائیں ہوتی ہیں. صحیح. تو ایک چیز ہے, محنت کبھی رائے گا نہیں جاتی سر. اللہ پاک نے ایک بہت بڑا نظام رکھا ہے اس دنیا میں کہ میرا جو ایم تھا سنس یونیورسٹی کہ میں نے بیوروکریسی ایز اے AC یا ASP جوائن کرنا ہے. تو میں جو میری کامیابی کے پیچھے جو راز ہے, آبویسلی دعائیں ہیں, بہت ساری ہیں, معاملات ہیں, اللہ تعالیٰ کا کرم ہے. سب سے بڑی بات یہ ہے, ایک جو چیز میں سمجھتا ہوں وہ ہے محنت, کنسسٹنسی. جی, آپ نے جب ایفرٹ کوئی ایک چیز ٹھان لی ہے نا, اور آپ نے یہ تہیہ کر لیا ہے کہ میں نے اس کو کرنا ہے, تو اور آپ نے اس کو کرنے کے لیے ڈیو پریپریشن کیا, ڈیو محنت کیا آپ نے, دین اللہ ریوارڈز اٹ.
تو جو جہاں تک فیلنگ کی بات ہے، مجھے یاد ہے جب میرا رزلٹ آیا تھا سر، فائنل رزلٹ، اٹ واز اے فرائیڈے، جمعے کا دن تھا، میں جمعہ نماز پڑھ کے آیا، تب میری ایکسائز میں انسپیکٹر کی جاب تھی پڑی، تو میں جمعہ نماز پڑھ کے آیا، تو میں آ کے دن کا ٹائم تھا، لیٹا ہوا تھا، تو مجھے کال آئی ایک اسسٹنٹ کمشنر راجن پور کے نا، ہی واز آلسو مائی مینٹور. اچھا. تو آئی پک دیٹ کال. انہوں نے کہا فہد مبارکباد. میں نے کہا کس چیز کی مبارکباد؟ فہد تمہاری سلیکشن ہو. ماشاء اللہ. تو دیٹ واز دا مومنٹ، آبویسلی دیٹ از ان ایکسپلینیبل. تو دین آئی ٹولڈ مائی پیرنٹس، تو ابو نے مجھے گلے لگایا، انہوں نے مبارکباد دی. ماشاء اللہ. تو بس جی، وہ اللہ پاک کا کرم ہوتا ہے، نو ڈاؤٹ. نا انسان محنت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ محنت کا ریوارڈ دیتے ہیں. صحیح. تو الحمدللہ آئی ایم سیٹسفائڈ. جی سر. سر نیو جنریشن کے لیے سر کوئی جو اس فیلڈ میں آنا چاہیں پی ایم ایس سی سے، کوئی سر آپ تھوڑی سی گائیڈ لائن یا کوئی میسیج سر، موٹیویشنل میسیج؟ سر اس پہ ایسا ہے کہ ہو ایور وانٹس ٹو پرسو ہز کیریئر، whether it is competitive exam, whether something else, whether he wants to join some international university, تو اسکالرشپ اویل کرنا چاہتے ہیں، ایک ہی کی ہے سر، that is hard work, that is your consistency, how much persistent you are in your efforts. جی، تو یہ میرے حساب سے، میرے لحاظ سے جو ہے ایک ہی جو ہے وہ کی ہے کی ٹو سکسیس، وہ ہے محنت، اور کتنا آپ جو ہے کنسسٹنسی کے ساتھ، پرسسٹنس کے ساتھ اس کو پرسو کرتے ہیں، واٹ ایور یور گول از. اور جہاں تک بیوروکریسی کی بات ہے سر، سی ایس ایس پی ایم ایس کی بات ہے، یہ ایک انٹائرنگ ایفرٹ ہوتی ہے سر، اور اس میں فرسٹ چیز ہی محنت. دیکھیں، محنت ہر کینڈیڈیٹ کرتا ہے، اور کینڈیڈیٹس کا جو ہے جو انفارچونیٹلی فیلئر کے بعد ایک گلہ ہوتا ہے، وہ یہی ہوتا ہے کہ یار میں نے محنت کی. بٹ ایک چیز ہوتی ہے، دیکھیں آپ نے یہ ایک ایسا وہ ہے، گول ہے، ایک ایسی اچیومنٹ ہوتی ہے جس میں آپ نے محنت کے ساتھ ساتھ جو آپ کی کنسسٹنسی ہے، پرسسٹنس ہے، وہ زیادہ میٹر کرتی ہوتی ہے. آپ نے ایک دفعہ اگر گرنا ہے تو آپ کو یہ پتہ ہونا ہے کہ میں نے پھر اٹھنا کیسے ہے، میں نے اپنی فیلئر اگر ہوئی ہے تو اس کو اوور کم کیسے کرنا ہے. یہ ایک ایسا ایگزام ہے، 12 پیپرز کا ایگزام. اگر آپ کسی بھی سٹیج کے اوپر جا کے فیل ہو جاتے ہیں، آپ نے ریٹن پاس کیا، آپ نے سائیکلوجیکل پاس کیا، آپ انٹرویو تک پہنچے، بٹ انفارچونیٹلی آپ انٹرویو میں فلنک ہو جاتے ہیں، آپ کی پچھلی ساری محنت جو ہے نا وہ ضائع چلی جاتی ہے ایک طرح سے. تو آپ نے ہر سٹیج پر اس حساب سے چلنا ہوتا ہے کہ آپ نے اس سٹیج کو کیسے پاس کرنا ہے. ریٹن ہو گیا، ریٹن میں آپ نے جو ہے نا آپ کی جو ہے سب سے زیادہ فوکس آپ کا ریٹن جو رائٹنگ سکلز ہوتی ہیں وہ آپ نے امپروو کرنی ہوتی ہیں، اور اس میں سب سے زیادہ جو ہے وہ آپ کی امپرومنٹ چاہیے ہوتی ہے انگلش میں. وہ انگلش آپ کی انگلش ایسے ہو یا انگلش پیسین کمپوزیشن ہو، تو اس پہ سب سے زیادہ فوکس. اسی طرح سائیکلوجیکل میں جب آپ پہنچتے ہیں، سائیکلوجیکل میں اپنے آپ کو جو ہے اپنے نروس کو آپ نے کنٹرول رکھنا ہوتا ہے. وہ آپ سے الٹے سیدھے کویشچن پوچھتے ہیں سائیکلوجیکل میں بیٹھے ہوئے. تو وین ایور یور نروس آر ان یور کنٹرول، تو پھر آپ اس کو سکسیزفلی پاس کر جاتے ہیں. لائک وائز وین یو آر ان دا انٹرویو، دین ہاؤ یو کین ڈیل ود دا کویشچن آف دا پینل. تو یہ ہر سٹیج کا ایک اپنی ڈیمانڈ ہوتی ہے کہ آپ نے اس میں کیسے پرفارم کرنا ہے. جہاں تک بات ہے سر نئی جنریشن کے لیے اور نئی جنریشن کے لیے میسج کی، وہ میں یہ کہوں گا کہ آپ کسی بھی گول کو اگر پرسو کر رہے ہیں، ہمارے جو نوجوان ہیں، میرے چھوٹے بہن بھائی جو ہیں جو اس کیریئر کو پرسو کر رہے ہیں یا وہ کسی اور کیریئر کو پرسو کر رہے ہیں، آپ پرسسٹنٹ رہیں اپنی ایفرٹ کے ساتھ. ہاں، کنسسٹنسی کے ساتھ آپ محنت جاری رکھیں اور اللہ تعالیٰ پر توکل کریں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کامیاب کرتے ہیں. جی سر. بہت بہت تھینکس، لاٹ بنڈ آف تھینکس سر. ویلکم. اٹ از آنر فار می. اللہ تعالیٰ آپ کو اور زیادہ ترقی دے. تھینکس لاٹ سر. بہت بہت شکریہ. Please subscribe my YouTube channel. Thanks a lot.